براڈ شیٹ کیس کیا ہے اور یہ کس کے حق میں جاتا ہے؟ اپوزیشن اور حکومت دونوں دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ کیس ان کے حق میں جاتا ہے۔ اس متعلق جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں براڈ شیٹ کیس شروع کہاں سے ہوا۔ اس کیس میں ایک اہم شخصیت کا ذکر کرنا بہت ضروری ہوگا، جن کا نام لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد ہے۔ جنرل صاحب مشرف دور میں بطور چیئرمین نیب بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ان کو وقت سے پہلے ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے آپ کو ماضی میں لے کر چلتے ہیں کہ یہ معاہدہ کب، کیوں اور کس کے درمیان ہوا۔ سن 2000 میں پرویز مشرف، جو اس وقت کے صدر پاکستان تھے، کا براڈ شیٹ سے معاہدہ ہوا، جس کا مکمل نام براڈ شیٹ LLC تھا۔ براڈ شیٹ ایک کمپنی کا نام ہے جو خفیہ اثاثے ڈھونڈنے میں مہارت رکھتی ہے۔ عام ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ براڈ شیٹ سے معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ پاکستان کے اپنے ادارے جیسا کہ نیب بھی موجود ہے۔ نیب پاکستانی ادارہ ہے، اس کے وسائل اتنے زیادہ نہیں کہ بیرون ملک چھان بین کرے، اور دوسرے ممالک کے قوانین کے ساتھ چھان بین کرنا اور بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس وقت کی حکومت پاکستان نے براڈ شیٹ کو بطور معاون ادارہ معاہدہ کیا۔ براڈ شیٹ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ یہ کمپنی بیرون ملک پاکستانیوں کے غیر قانونی اثاثوں کی کھوج لگائے گی اور تمام معلومات نیب کے ساتھ شیئر کرے گی، اور اس معاہدے میں براڈ شیٹ کا حصہ 20% رکھا گیا، یعنی براڈ شیٹ جتنے پیسے ریکور کروائے گی اس کا 20% براڈ شیٹ کو دیا جائے گا۔ معاہدے میں یہ درج تھا کہ یہ معاہدہ آئل آف مین کے تحت چلایا جائے گا۔ آئل آف مین یعنی آف شور کمپنی کے تحت۔ براڈ شیٹ کمپنی معاہدہ ہونے سے صرف 1 ماہ پہلے رجسٹر کرائی گئی تھی۔ 12 مئی سن 2000 میں کمپنی رجسٹرڈ ہوئی اور 10 جون سن 2000 میں براڈ شیٹ کا نیب سے معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ ہونے کے ٹھیک 3 سال بعد پاکستان نے براڈ شیٹ سے معاہدہ ختم کر دیا تھا۔ معاہدہ ختم کرنے کی کئی وجوہات بتائی گئیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ براڈ شیٹ سے نیب یا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، اس وجہ سے نیب نے یہ معاہدہ ختم کر دیا۔ حکومت پاکستان نے باقاعدہ خط لکھ کر براڈ شیٹ کو معاہدے کی منسوخی کے متعلق آگاہ کیا۔ معاہدہ ختم ہونے کے بعد براڈ شیٹ نے حکومت پاکستان پر کیس کر دیا۔ اس کیس میں یہ باتیں درج کی گئیں کہ پرویز مشرف نے نواز شریف اور بے نظیر سے ڈیل کر کے یہ معاہدہ ختم کر دیا۔ براڈ شیٹ نے اپنے مقدمے میں یہ موقف اپنایا کہ معاہدے میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص سے ڈیل کی گئی تو براڈ شیٹ کو حصہ دیا جائے گا، چاہے براڈ شیٹ نے اس ضمن میں کوئی کردار ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ سن 2008 میں نیب نے براڈ شیٹ سے معاملہ حل کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ تقریباً $1.5 ملین میں نیب اور حکومت پاکستان کے درمیان معاملہ طے پا گیا تھا۔ حکومت پاکستان نے $1.5 ملین براڈ شیٹ کو دے دیے۔ یہ تو تھے وہ حقائق جو اخبارات کی زینت بھی بنے اور عوام کے سامنے بھی رکھے گئے، مگر اس کے اصل حقائق کچھ اور ہی ہیں۔ براڈ شیٹ نے دعویٰ کیا کہ ہم بیرون ملک پاکستانیوں کے غیر قانونی اثاثوں کی تفصیلات نیب کو دیتے رہے، مگر جس بھی سیاستدان، بیوروکریٹ یا کسی بھی شخص کی تفصیلات نیب کو دیتے تھے، اس شخص کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلنا شروع ہو جاتے تھے۔ یعنی براڈ شیٹ نیب کو جس شخص کے متعلق بتاتا تھا کہ اس شخص کے بیرون ملک اکاؤنٹ میں اتنے غیر قانونی اثاثے ہیں یا اس کی پراپرٹی ہے، تو حیران کن طور پر اس شخص کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے یا پراپرٹی وہ شخص سیل کر دیتا تھا۔ براڈ شیٹ نے دعویٰ کیا کہ ہم اپنا کام ایمانداری سے کرتے رہے، مگر پاکستانی اداروں میں بیٹھے لوگ کرپٹ افراد کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز تیسرے چیئرمین نیب تھے۔ یہ 2005 سے 2007 تک چیئرمین نیب رہے۔ جنرل صاحب آئے تو 4 سال کے لیے تھے، مگر 18 بعد ہی ان سے عہدہ واپس لے لیا گیا۔ سن 2009 میں اپنا عہدہ چھوڑنے کے ٹھیک 2 سال بعد جنرل شاہد نے ڈان نیوز کو انٹرویو دیا، براڈ شیٹ اور پرویز مشرف کی حکومت کے متعلق اہم انکشافات کی۔ 6 دسمبر سن 2009 کو جنرل صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کئی سیاستدانوں، سیاسی خاندانوں، بیوروکریٹس، دیگر اداروں کے افراد کے کیسز میں رکاوٹ پیدا کرنی شروع کر دی۔ جن کیسز کو رکوانے کے لیے پرویز مشرف نے نیب میں مداخلت کی، ان میں پرویز مشرف کے حمایتی اور مخالف سب شامل تھے۔ ان میں چودھری برادران، نواز خاندان، زرداری اور بے نظیر خاندان شامل تھے۔ جنرل شاہد نے انکشاف کیا کہ اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے کئی بڑے کاروباری افراد کو بچانے کے لیے مداخلت کی۔
یہ کہہ کر احتساب کو روکا گیا کہ ایسا کرنے سے معاشی ترقی رک سکتی ہے، لوگ سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ جنرل شاہد کے مطابق پرویز مشرف کی طرف سے دباؤ کی وجہ سے بینظیر بھٹو، نواز شریف، چودھری برادران، فیصل صالح حیات، بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض، تیل کی کمپنیوں اور شوگر مافیا کے خلاف کیسز منطقی انجام تک نہ پہنچ پائے۔ ان کیسز کے دباؤ کی وجہ سے جنرل شاہد 4 سال کے بجائے 18 ماہ بعد ہی مستعفی ہو گئے۔ جنرل صاحب اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ کہا جاتا رہا کہ مشرف کی حکومت کے لیے احتساب کے ذریعے رکاوٹیں پیدا نہ کرو۔ جنرل شاہد نے اس انٹرویو میں جو سب سے اہم بات کی وہ یہ تھی کہ مشرف نے کہا کہ نواز شریف اور بینظیر میرے ساتھ ڈیل کر کے چلے گئے، ان کے کیسز کو نہ چھیڑو۔ آپ جنرل شاہد کے انٹرویو اور براڈ شیٹ کیس کو ملا کر ایک تناظر میں دیکھیں تو بہت سی حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ براڈ شیٹ آج بھی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کو آگے بڑھائے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس نے جو 6 کروڑ بطور جرمانہ پاکستان سے وصول کیا وہ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے براڈ شیٹ نے حکومت وقت کو آگاہ کیا کہ ایک پاکستانی نے گزشتہ دنوں $1 ارب یعنی 160 ارب روپے سعودی عرب سے برطانیہ منتقل کیے۔ براڈ شیٹ کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر کے چلتا ہے تو اس کو غیر قانونی اثاثوں کے متعلق بتانے کے کئی گنا زیادہ پیسے مل سکتے ہیں۔ براڈ شیٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت کے کسی بندے نے پاکستان اور براڈ شیٹ کے درمیان معاہدے کی صورت میں کمیشن کا مطالبہ کیا ہے۔ مریم اورنگزیب اور نون لیگ نے کہا کہ اس کمیشن کے پیچھے شہزاد اکبر ہے۔ اس الزام کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے براڈ شیٹ کیس پر انکوائری بٹھا دی، جس کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ یہ تھے براڈ شیٹ کے متعلق مکمل حقائق۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔